نے आला हजरत से टकराने की कोशिश की। पूरी दुनिया के अंदर बरेली के ताजदार ने दुनिया वालों को पैगाम दिया कि अगर नबी पाक की सच्ची मोहब्बत नहीं है तो दुनिया के अंदर भी तू खसारे में है, कब्र में भी खसारे में रहेगा, और कल हश्र के मैदान में नबी की शफाअत नसीब नहीं है। हजारों हजार हाफिज कुरान इस इदारे से निकले, लेकिन ये मुसलमान एक इदारा चलाना बड़ा आसान काम नहीं है। हजरत ने तो इस चमन को आबाद कर दिया, लेकिन इसको बचाएगा कौन? क्या वारिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिस इदारे को हुजूर हाफिज जलालुद्दीन साहब ने अपने तन मन धन पसीने को लगाकर भूखे रहकर सूखी रोटी खाकर और 52 साल में जिस इदारे को हमें दिया है, अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम इसको कैसे बचाएंगे। रमजान का महीना होगा तो हमें याद है कि जब हाफिज जलालुद्दीन साहब की अपने बाइक से निकलते थे फजर बाद, तो रात के 11 बजे इस मदरसे के अंदर दाखिल होते। एक बार मेरी मुलाकात हुई शहीद सराय में। हजरत एक आदमी 11,000 रुपया लेकर बैठा था कि हाफिज जलालुद्दीन साहब आने वाले। 11,000। आजकल तो 11 रुपया देना हो तो कितनी दिक्कत है। अब पैसे वाला को देखकर लोग सोचते हैं कि मौलाना साहब हमको 3 बार सलाम करें, लेकिन वो हाफिज कुरान जिसने 50 साल में जिस इदारे को कायम किया है, किसी रईस के सामने अपने माथे को नहीं टेका, बल्कि दुनिया वालों को पैगाम दिया कि नबी का आशिक किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि नबी का आशिक वो है कि पेट पर पत्थर बांधकर जो नबी ने पैगाम दिया है उस पर अमल करके अपने इदारे को भी बचाता है और अपने बच्चे जो मदरसे में रहते हैं मुठिया के चावल को खिलाकर अपनी कंपनी से तैयार करता है और दुनिया वालों को पैगाम देता है। ये दुनिया वालों याद रखना, भारत की आजादी की तारीख लिखी गई तो इसी मदरसे से लिखी गई। जब भारत आजाद हुआ तो किसी नेता ने नहीं कराया, किसी लीडर ने नहीं कराया, बल्कि भारत की आजादी की तारीख इसी मदरसे की चटाई से लिखी गई। तो हमला किस पे होगा? सबसे पहले मदरसों पे होगा, आलिमों पे होगा। अब दूसरा, हाफिज जलालुद्दीन हमारे दरमियान नहीं आ सकता। बड़े बड़े इदारे खुले हुए, बच्चे नहीं हैं, आलिम नहीं हैं, और आलिम है तो खातम मौलाना साहब से इदारा चलत नहीं खे। लेकिन सूखी रोटी खाकर जिस इदारे को उन्होंने बचाया है, अगर सिर्फ इसको आप बचा लीजिए ना, सिर्फ बचा लीजिए, बचाने की जरूरत है। अगर हमने बचा लिया तो समझ लीजिएगा कि जो चीज वो छोड़ कर चले गए हैं, बस यही सच्चे वारिस की पहचान है। सच्चे वारिस की पहचान है। आज हम उनके उर्स में बैठकर अकीदत तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए तो ये ना सोचिएगा कि अब हाफिज जलाल साहब हमारे दरवाजे पे नहीं आए, बल्कि इस इदारे का जो भी मुहस्सिल हो, जो भी मुहस्सिल हो और आपके दरवाजे पे पहुंच जाए, उस चेहरे को मत देखिएगा, उस चेहरे को देखिएगा जो हाफिज जलालुद्दीन साहब जब आपके दरवाजे पे होते, आप क्वेश्चन भी नहीं करते, आप कहते हाफिज साहब आ जाइए, कुर्सी देते, बैठा लेते। लेकिन अगर आज का मुहस्सिल
لیکن حضور حافظ جلال الدین صاحب کے لاج کو ضرور رکھیے گا کہ جو ادارہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ادارہ بچا رہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ میں تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ آج ادارے جو ہے نا، دوسرا جلال الدین نہیں پیدا کر سکتا یہ ادارہ۔ کیا بات! ایک علامہ فضل حق خیر آبادی نے بھارت کی آزادی کی تاریخ لکھ دی، اب دوسرا کوئی نہیں آ سکتا۔ آج تو ہم اتنا ڈرے ہیں کہ مدرسہ کے خلاف بول رہا ہے تو چپ ہو گئے، مولوی کے خلاف بولو تو چپ ہو گئے، مدارس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، چپ ہو گئے۔ مسلمان ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرنا، کاش کہ آج حافظ جلال الدین صاحب یہاں ہوتے اور وہ 40 سال کے زمانے میں ہوتے تو شاید اتنا مسلمان پریشان نہ ہوتے، نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کی گاڑی ٹاؤن میں جب وہ نکلتے تھے، حضرت برسات کا وقت ہوتا اور پیجامہ کو اتنا اونچا وہ باندھ لیتے کہ چھیٹا نہ پڑ جائے۔ ایک آپ دیکھیں ہوں گے رجسٹری کچہری کے پاس جو مسجد ہے، اتفاق سے ظہر کے وقت میں موجود تھا، میرے والد صاحب بھی تھے اور حضرت بھی وہاں رکے، اور ان کا کوئی شاگرد تھا ساتھ میں۔ حضرت رکتے ہیں اور اپنے بیگ سے روٹی نکالتے ہیں اور سبزی نکالتے ہیں۔ میں نے کہا ہے حضور، اتنے بڑے آپ ادارے کے مالک ہیں، اتنے بڑے تجوری کے آپ مالک ہیں، آپ چاہتے تو بریانی کھا لیتے۔ حضرت نے فرمایا عمران سنو سنو سنو، بریانی میں کھا لیتا لیکن جو میرے بچے ادارے میں ہیں میں ان کی فکر میں نکلا ہوں، مجھے بریانی نہیں چاہیے، ہمیں اس ادارے کو بچانا ہے جو سرکار غوث اعظم کی محبت میں ہم نے قائم کیا۔ تو سچے عاشق کو یاد رکھنا، آپ کے مسجد آپ کے مدرسے سے نکلے ہوئے اتنے امام ہیں نا، اتنے امام ہیں، اتنے حافظ قرآن ہیں، تھوڑی توجہ وہ کر دیں اور تھوڑی توجہ آپ کریں گے تو یہ میشن قائم رہے گا، قائم رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس میشن کو قائم رکھا تو یاد رکھیے گا کل دنیا آپ کو ہنسے گی نہیں، ورنہ 1 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ دیکھلا ہم لوگ ہمارا سے مقابلہ کرت رہو، ہم سے مقابلہ نہیں۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے، ہمارے عالموں نے، ہمارے اکابروں نے یہ پیغام دیا ہے، اور نبی کی حدیث ہے کہ اسلام غریبوں میں آیا، غریبوں میں رہے گا اور غریبوں میں ہی سمٹ جائے گا۔ مت ڈریے دولت والوں سے، اور مت ڈریے عالموں کے خلاف جو بولتے ہیں۔ ہم سے اچھا کون ہے؟ نعمان اختر فائق الجمالی سے بہتر کون ہے؟ جب حافظ جلال الدین صاحب شہر میں چلتے تھے تو آج تو روڈ ایسی ہو گئی کہ بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس گڑھے میں جب اپنی وہ گاڑی لے کر نکلتے تھے تو وہ حالات کیسے تھے۔ لیکن اے مسلمان، میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ادارے کو مت بھولیے گا، بس یہ وعدہ رکھیے یہ عرس چہلم میں ادارے کو اگر آپ کو بچانا ہے تو آپ کو ہمیشہ ساتھ رہنا ہوگا۔ فہرست لمبی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا پھر خطاب ہوگا۔ ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہم سب مل کر کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام کا نورانی قافلہ جلوہ بار ہے۔ بالکل تیزی کے ساتھ کچھ اشعار پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کیسے بڑھے نہ مرتبہ کیسے بڑھے نہ مرتبہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ کیسے بڑھے نہ مرتبہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ کیسے بڑھے نہ مرتبہ کیسے بڑھے نہ مرتبہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ جب علم دی تھا مشغلہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ جب علم دی تھا مشغلہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ مطلع پھر سے پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، پڑھوں ذرا محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ آپ لوگ شریک ہو جائیں، ذرا مسکرائے کہہ دے سبحان اللہ۔ کیسے بڑھے نہ مرتبہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ کیسے بڑھے نہ مرتبہ کیسے بڑھے نہ مرتبہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ جب علم دی تھا مشغلہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ جب علم دی تھا مشغلہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ اور ایک پیارا شعر پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعائیں لے کر سنیں۔ غوث الورا کی خاص عنایت سے حشر تک، عنایت سے حشر تک۔ غوث الورا کی خاص عنایت سے حشر تک، عنایت سے حشر تک۔ غوث الورا کی خاص عنایت سے حشر تک، عنایت سے حشر تک۔ قائم رہے گا غوثیہ حافظ جلال کا، غوثیہ حافظ حافظ جلال کا۔ قائم رہے گا غوثیہ حافظ جلال کا، حافظ جلال کا۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کہ فضل خدا سے اہل عقیدت کی بزم میں، عقیدت کی بزم میں، فضل خدا سے اہل عقیدت کی بزم میں، عقیدت
بزم میں فضل خدا سے فضل خدا سے عقیدت کی بزم میں عقیدت کی بزم میں ہوتا رہے گا تذکرہ حافظ جلال حافظ جلال کا ہوتا